الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد مجھے بھی اور آپ بزرگوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین اکرام، شہادت ایک بہت بڑا عظیم مرتبہ ہے اور بہت بڑی سعادت ہے، اور اللہ رب العزت یہ سعادت کسی کسی کو نصیب کرتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم سپہ سالار تھے، اور کوئی جنگ ایسی نہیں تھی
جو وہ جیت کر نہیں آئے، ہر غزوے میں، ہر سریے میں وہ شامل ہوتے تھے، اور شہادت کی تمنا لے کر نکلتے تھے۔ جسم کے اوپر 70 زخموں کے نشان تھے۔ موت کا جب وقت آیا تو فرمانے لگے کہ میں تو آج بستر پہ مر رہا ہوں، میں تو چاہتا تھا کہ میں اللہ کے دشمن کے ساتھ جہاد کر رہا ہوں اور میدان جنگ میں میری موت آ جائے، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب سیف اللہ تھا، اللہ کی تلوار۔ اللہ کی تلوار کو کون توڑے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اور یہ وہ ہستی ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ لفظ ملا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، فرمایا کہ فلاں صحابی شہید ہو گیا، جہاد کے اندر ایک جماعت بھیجی تھی، پھر دوسرا امیر بنا، کہا وہ بھی شہید ہو گیا، تیسرا امیر بنا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب یہ تینوں حضرات شہید ہو جائیں تو آپ خود ہی اپنے لیے کوئی امیر مقرر کر لینا۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تینوں مجاہد شہید ہو گئے اور اب اسلام کا جھنڈا اس شخص کے ہاتھوں میں آ گیا ہے جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اور وہاں سب کے سب جمع ہوئے کہ ہم میں سے سب سے زیادہ جنگجو کون ہے؟ تو انہوں نے کہا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھائیں۔ جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا اب تم ہمارے سپاہ سالار ہو۔ اللہ نے ان کو فتح عطا فرما دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شہادت یہ عظیم مرتبہ ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شہادت کی تمنا کی،
فرمایا لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میری دلی تمنا یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلوں اور میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ تو یہ معمولی مرتبہ نہیں، بہت بڑا مرتبہ ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں شہید کا مرتبہ بیان کیا۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے، ان کی زندگی کا ادراک تمہیں نہیں ہے۔ یہیں سے آ کر کافر اور مسلمان کے اندر فرق آتا ہے۔ مجاہد کٹ رہا ہوتا ہے، کافر بھی دیکھ رہا ہے یہ کٹ رہا ہے، مومن بھی دیکھ رہا ہے یہ کٹ رہا ہے۔ جب وہ شہید ہو جاتا ہے تو اس وقت کافر اور مومن الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ کافر ظاہری آنکھ سے دیکھ کر کہتا ہے ہم نے اس کو قتل کر دیا، یہ مر گیا ہے، یہ مردہ ہے، لیکن مسلمان وہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر کہتا ہے کہ یہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں، اس کی زندگی کا ادراک تمہیں نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ شہید کا مقام ہے، اور جب شہید سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری کیا تمنا ہے، روایات میں آتا ہے کہ شہید کہتا ہے مجھے کس چیز کی کمی ہے، مجھے تو بڑھ چڑھ کر مل چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی اور تمنا ہے تو بتاؤ، تو وہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے دوبارہ زندگی دی جائے اور میں میدان جہاد میں پھر جاؤں اور وہاں کافروں کے ساتھ جہاد کروں اور دوبارہ شہید ہو کر آپ سے ملاقات کروں۔ تو اس وقت اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا قانون ہے جو ایک دفعہ دنیا سے آ گیا وہ دوبارہ نہیں جاتا، اس کو دوبارہ نہیں بھیجا جاتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
شہادت کی تمنا فرمائی، اور یہی تمنا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور دعا ہے، وہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور مجھے مدینہ منورہ ہی میں شہادت کی موت عطا فرما۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم کبھی کبھی سوچتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شہادت کی موت بھی ہو اور مدینہ منورہ میں ہی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ ہی میں شہادت ملی مصلی رسول پر، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ یکم محرم الحرام کو آپ جو ہے اس دار فانی سے کوچ فرما گئے۔ اسلام کا عظیم سپاہ سالار خلیفہ ثانی، جس سے دنیا کفر ڈرتی تھی، وہ یکم محرم الحرام کو شہید ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کی پہاڑی پہ کھڑے ہیں تو حرکت میں آیا، آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، تمہارے اوپر ایک نبی اور صدیق دو شہید کھڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان دونوں کی شہادت کی بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے دی ہوئی تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شہادت ایک بہت بڑا مرتبہ ہے جو اللہ رب العزت اپنے خوش نصیب بندوں کو عطا فرماتے ہیں، اور یہ بڑی سعادت ہے، اور شہیدوں کے اوپر کوئی ماتم نہیں کرتا، جو ماتم کرے وہ اس کو شہید نہیں مانتا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو صحیح راستہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔